السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اس وقت سامنے کھڑے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، پر وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ میرا عاشق ہے۔ نہ جانے وہ یہ دعویٰ کیوں کر رہا تھا۔ وہ میرا کوئی دشمن بھی نہیں تھا جو مجھے بدنام کرتا۔ میں نے تو کبھی کسی سے دشمنی نہیں مول لی تھی۔ پھر نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب وہ آ کر مجھے سب کے سامنے بد کردار کہہ رہا تھا۔ ایک دفعہ وہ پھر سے کہنے لگا کہ عروہ، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم وہ پل بھول گئی جو ہم دونوں نے ایک ساتھ گزارے تھے؟ یکے بعد دیگرے وہ ایسی باتیں کر کے میرے ہوش اڑا رہا تھا اور میں اس کی باتیں سن کر ہکا بکا ہو رہی تھی۔ میرا وجود شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تھک کے کہنے لگا، ٹھیک ہے عروہ، اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرنا چاہتی اور کسی کو بھی ہماری سچائی نہیں بتانا چاہتی تو میں وہ تصویریں دکھا دوں گا جو ہم دونوں نے دوسرے کے ساتھ بنائی تھی۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں اسے کہنے لگی کہ دیکھو، مجھے بدنام مت کرو۔ کیا میں نے تم سے کوئی دشمنی کی ہے؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی غلط کیا ہے جو تم میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو؟ پلیز ایسا مت کرو۔ میرا اس دنیا میں اپنے باپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک کردار ہے جو میرا غرور تھا۔ پلیز وہ کردار مجھ سے مت چھینو۔ لیکن وہ لڑکا تو ابا کے سامنے ہی مجھے رسوا کر رہا تھا۔ میرا نام عروہ ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو یہی سنا کہ میری اماں مجھے پیدا کرتے ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ میری اماں کیسی خاتون تھی، لیکن جو کوئی بھی مجھے دیکھتا تو میری تعریف کرتا کہ تم ثروت کی بیٹی ہو، اس جیسی ہی نیک سیرت ہوگی۔ میں جس کی بھی بات سنتی تو یہی سوچتی کہ کاش میں نے اپنی اماں کو دیکھا ہوتا۔ میں جوان بھی نہیں ہوئی تھی جب ابا ایک روز ایک حسینہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے اذیت ناک دن تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنے ابا اور اماں کی محبت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، تو میں اب اس چیز کی اپنے ضمیر کو کیسے اجازت دیتی کہ وہ میری ستیلی ماں کو قبول کرتا؟ میرا دل اپنی ستیلی ماں کو تسلیم کرنے پر راضی ہی نہیں تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ میں مجبور تھی۔ جانتی تھی کہ اگر میں نے ستیلی اماں سے ذرا سی بھی بدتمیزی کی تو میری ستیلی ماں نے میرے ابا کو بڑھ چڑھ کر میری شکایت لگانی ہے۔ تبھی میں کافی سلیقے سے ان سے بات کرتی تھی۔ میں انہیں اماں ہی کہہ کر پکارتی تھی، لیکن ان کے دوغلے پن نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک روز جیسے ہی وہ مجھ پر چلانے لگی تو میں حیران ہو گئی تھی۔ میں نے ان کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا، لیکن میں جان گئی تھی کہ یہی تو روپ ان کا اصلی روپ ہے۔ پر اس کے بعد جیسے ہی ابا گھر پر آئے تو اماں مجھ سے ایسے ہو گئی تھی جیسے وہ مجھ سے کافی پیار کرتی ہیں۔ میں جان گئی تھی کہ یہ ان کی نئی چال ہے، اب وہ یہی طریقہ اپنائیں گی۔ اس دن کے بعد سے ہی اپنے دوغلے پن سے وہ ابا کا دل جیتنے لگی تھی، اور ابا بھی مجھے کہتے تھے کہ دیکھو، تمہاری اماں بالکل سگی ماں کی طرح تم سے پیار کرتی ہے، تمہارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ تم ان کی خدمت کیا کرو، کیونکہ یہ تمہاری ماں ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر تو میرا تن بدن سلگ اٹھتا تھا۔ ان کی یہ باتیں کسی تیر کی طرح میرے سینے پر جا کر لگتی تھی۔ وہ اکیلی نہیں آئی تھی، بلکہ ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی تھی جو کہ مجھ سے تقریباً 2 سال چھوٹی تھی، لیکن وہ اتنی تیز تھی جیسے اس نے ساری دنیا دیکھ رکھی ہو۔ اب وہ آئی تھی تو مجھے ایسا لگتا جیسے میری وہ حسرت پوری ہو گئی ہو۔ میری خواہش تھی کہ میرے ساتھ میری ایک بہن ہوتی، ہم دونوں مل کر بات چیت کرتے اور ہنستے کھیلتے جیسے ساری بہنیں کرتی ہیں۔ لیکن میں نے جیسے ہی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ پھیلایا تو کہنے لگی کہ آپ بہت معصوم ہو، میری اور آپ کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ ہم دونوں کے نئے نقش ایک جیسے ہی تھے۔ میں بھی حیران تھی، لیکن وہ ستیلی اماں کے پہلے شوہر کی اولاد تھی۔ عروبہ میرے ابا کو کہنے لگی کہ ابا، اب تو میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، مجھے بھی وہی پیار چاہیے جو آپ عروہ آپی کو دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی کہ ابھی تو اور کچھ سہنا باقی ہے۔ پھر کیا تھا، ابا جو چیز میرے لیے لاتے اس سے کئی گنا اچھی چیز اس کے لیے لاتے تھے تاکہ اسے کمی محسوس نہ ہو، لیکن مجھے جتنی احساس کمتری ہوتی تھی وہ میں ہی جانتی تھی، پر اپنے لب سے کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابا اب پورے میرے خلاف ہو چکے ہیں۔
اگر میں نے ذرا سی بھی بات کی تو وہ اگلی پچھلی ساری باتیں کریں گے جو اپنے من میں چھپا کر بیٹھے تھے۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ اروبا پڑھائی میں اتنی اچھی نہ تھی، لیکن وہ پھر بھی چیٹنگ کر کے پاس ہو ہی جاتی تھی۔ ہم دونوں یونیورسٹی میں آ گئے تھے۔ میں کلاس کی سب سے ٹاپر بچی بن گئی تھی، جبکہ اروبا دوسری جانب کلاس کے سب سے حسین اور فیشنیبل لڑکی مانی جاتی تھی۔ کہنے کو تو ہم دونوں بہنیں تھیں، لیکن ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اروبا نے پہلے دن سے ہی مجھے منع کر دیا تھا کہ خبردار جو آپ نے کسی کو بتایا کہ ہم دونوں بہنیں ہیں، کیونکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے، ہم دونوں سگی بہنیں نہیں ہیں۔ اسی لیے کسی کو میں نے بتایا تک نہیں تھا کہ وہ میری بہن ہے۔ پھر کیا تھا، یونیورسٹی میں اس کا چرچا تھا، ہر کوئی اس کا دیوانہ تھا، لڑکے اس کے آگے پیچھے منڈلاتے تھے تو لڑکیاں اس کو حسد کی نگاہ سے دیکھتی تھیں۔ یونیورسٹی ہونے کا مقصد ہی اس کا یہی تھا کہ لڑکے اس کے آگے پیچھے گھومیں، اور پھر اسی طرح سے وہ ایک لڑکے پر فدا ہو گئی تھی۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تو وہ عاصم کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ وہ کافی برا لڑکا تھا۔ میں جانتی تھی عاصم کو ابا کی جائیداد ہی چاہیے، اسے اروبا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو بس وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے۔ اروبا جیسی بے وقوف لڑکی کہاں جانتی تھی کہ عاصم اس کا استعمال کر رہا ہے۔ اروبا جتنے بھی پیسے لیتی تھی وہ عاصم پر خرچ کر دیتی تھی، کبھی اس کو کوئی تحفہ دیتی تھی تو کبھی کوئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر اماں کو معلوم ہو گیا کہ اروبا باہر کیا کرتی پھرتی ہے تو وہ یقیناً اس کو کوئی نہ کوئی سزا ضرور دیں گی۔ اسی لیے میں اماں سے کوئی بات نہ کرتی تھی، اور ان سے اروبا کا یہ سچ بھی چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ جبکہ میری سہیلی کی جیسے ہی سالگرہ آئی تو اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ تم رات بھر باہر نہیں رہ سکتی، لڑکیوں کو باہر رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جبکہ وہیں دوسری طرف اروبا انہیں چکمہ دے کر باہر نکل جاتی تھی۔ جیسے ہی رات کو لیٹ آتی، اماں مجھے دکھانے کے لیے یہی بولتی تھی کہ اروبا کی سہیلی کو ایمرجنسی تھی، اسی لیے وہ باہر گئی تھی، تاکہ میں اور کچھ نہ سمجھ لوں۔ جبکہ مجھے تو سب پتا تھا۔ میں افسوس کا اظہار کر کے وہاں سے نکل جاتی تھی اور اپنے کمرے میں آ جاتی۔ گویا یونیورسٹی کے علاوہ تو میرا کہیں باہر چکر ہی نہ لگتا تھا، اور اگر کہیں جانا بھی چاہتی تو میں یہ جانتی تھی کہ یقیناً اماں بدگمان ہو جائیں گی اور پھر ابا کو بھی میرے خلاف کر دیں گی۔ ایک روز یونیورسٹی کا ایک ٹرپ جانے والا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اماں مجھے کبھی بھی اجازت نہیں دیں گی، اسی لیے اماں سے اس ٹرپ کی بات ہی نہ کی۔ جبکہ دوسری طرف اروبا کا پورا پلان تھا کہ وہ دوستوں کے ساتھ اس ٹرپ میں ضرور جائے گی۔ اس رات میں اپنے کمرے میں تھی جب اپنے چہرے پر معصومیت سجائے وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ آپی، میں آپ کی بہن ہوں، مجھے آج آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بولو، کیا چاہیے؟ کہنے لگی کہ یقیناً آپ نے اماں کو ٹرپ کا تو بتایا نہیں ہوگا، پر میں دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے میری بات مان لی تو میں آپ کو سارے افسانے دے دوں گی جو آپ پڑھتی ہیں۔ اس کی یہ بات میں مان گئی تھی اور اسے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانوں گی، کیونکہ مجھے وہ افسانے ہر حال میں چاہیے تھے جو اماں نے اسٹور میں رکھ دیے تھے، اور اس اسٹور کی چابی بھی اماں کے پاس ہی ہوتی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں وہ چابی چرا سکوں۔ میں نے اروبا کو ہاں کر دی، لیکن اس نے مجھ سے جو مانگا تھا وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اتنی بڑی بات تھی، اروبا اتنا بڑا قدم اٹھانے والی تھی، وہ ایک گناہ تھا جس میں وہ مجھے بھی شامل کرنا چاہتی تھی۔ میں بولی کہ اروبا، تم یوں نہیں کر سکتی، یہ سب کچھ گناہ ہے۔ وہ مجھے سمجھانے لگی کہ آپی، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ مانتی ہوں میں زیادہ فیشنیبل ہوں اور کھلے ذہن کی حامل ہوں، لیکن اب میں اتنی بھی بری نہیں کہ یہ گناہ کر بیٹھوں، مجھ پر یقین کریں۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی اور کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے میرے افسانے واپس کر دیے تھے۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس نے پھر اپنے پلانز پر کام کیا اور اماں کو کہا کہ نورینا کی طبیعت کافی خراب ہے، مجھے 2 دن کے لیے اس کے گھر جانا ہے۔ اماں نے بھی اس کی بات مان لی۔ جب میرا دل تو تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں اس سے کچھ غلط نہ ہو جائے، وہ 2-3 دن گھر سے باہر رہی تھی، اور یہاں میرا بے چینی سے برا حال ہو رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اس سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے۔ 3 دن بعد جیسے ہی وہ واپس آئی تو کافی خوش تھی۔
اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ خوشی کس وجہ سے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اروبا، کہیں تم نے غلط کام تو نہیں کیا؟ تو کہنے لگی کہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کام کروں گی؟ میں تو بس وہاں انجوائے کیا ہے۔ میں بولی کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو مجھے تصویریں دکھاؤ۔ وہ مجھے ایک کے بعد دوسری تصویر دکھاتی گئی، جسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بولتی، جب وہ کہنے لگی کہ یہ سب تو چلتا رہتا ہے، آج کل ایسی ہی دنیا ہے۔ یہ بولتے ساتھ ہی وہ وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ میں تو ابھی بھی اسی جگہ پر ساکت تھی کہ کہیں اروبا نے غلط کام نہ کر دیا ہو۔ اس کے بعد اگلے ہی دن یونیورسٹی میں نے اروبا کو پھر سے عاصم کے ساتھ دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ کافی اٹیچ تھی، پر میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس سے پوچھ کر رہوں گی کہ کیا عاصم اس کے لیے وہی جذبات رکھتا ہے جو وہ اس کے لیے رکھتی ہے۔ یہی سوچ کر ایک روز میں نے اس سے پوچھا، جب وہ خوشی سے بولی کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ تو مجھے دنیا گھمائے گا، اس نے مجھ سے دنیا جہاں کی باتیں کی ہیں، وہ ہر وعدہ پورا کرے گا۔ یہ سن کر میں اسے بولی کہ دنیا بہت خراب ہے، تمہیں سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے کہ کہیں تمہیں منہ کی نہ کھانی پڑے۔ لیکن یہ سن کر وہ غصے سے بولی کہ آپ فکر نہ کرو، مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ میں بھی چپ کر کے واپس چلی گئی۔ اگلے روز اس نے چھٹی کر لی تھی۔ وہ یونیورسٹی نہ آئی تو عاصم میرے پاس آیا، کہنے لگا آپ اروبا کی کچھ لگتی ہیں، کیا وہ آج نہیں آئی؟ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، وہ آج نہیں آئی۔ میں نے اسے کوئی وجہ نہ بتائی اور واپس آ گئی۔ اگلے روز بھی اروبا کہنے لگی کہ میرا دل نہیں ہے، میں یونیورسٹی نہیں جانا چاہتی۔ عاصم پھر سے میرے پاس آیا اور اس کا پوچھنے لگا۔ میں نے دوبارہ سے اسے کہہ دیا کہ اروبا نہیں آئی۔ 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اروبا کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ اماں بھی بہت پریشان تھی، کیونکہ وہ کسی کو اپنے کمرے میں آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بھی زرد ہو گیا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کسی کو پتا ہی نہیں تھا، جبکہ میرے دل میں تو عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا تھا کہ کہیں اس نے کچھ غلط نہ کر دیا ہو۔ اور پھر ایک روز میں نے اماں اور اروبا کی جو باتیں سنی تو میرے سر پر تو آسمان گر گیا تھا۔ اروبا نے ساری سچائی اپنی اماں کو بتا دی تھی۔ کہیں اسے یہ لگتا ہوگا کہ شاید اماں مان جائیں گی، لیکن اماں نے آگے سے اس کو سختی سے کہا کہ تم کبھی مت سوچنا کہ تمہاری شادی عاصم سے ہوگی، تم نے جو غلطی کی ہے وہ غلطی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اگلے روز ہی اماں نے ایک دائی کو بلوایا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں یہ سارے تماشے دیکھ رہی تھی۔ دائی کچھ دیر بعد واپس چلی گئی تھی، جبکہ میری نظر اروبا کے پیٹ پر گئی تھی۔ میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن حیران و پریشان تھی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اروبا کی زندگی سے میں کیسے بچوں۔ میں جانتی تھی کہ عاصم برا لڑکا ہے، اور اگر ابا کو یہ معلوم ہو جاتا تو ابا نے اروبا کو زندہ گاڑ دینا تھا۔ ابا اس چیز کے اتنے خلاف تھے، اسی لیے اروبا کے لیے اپنے اندر جذبہ ہمدردی پیدا کرتے ہوئے میں عاصم سے ملنے چلی گئی تھی۔ میں یونیورسٹی میں ہی اس سے ملی تھی اور اس سے کہا تھا کہ تم جانتے بھی ہو کہ اروبا کون ہے، وہ میری بہن ہے، اور تم نے اس سے کیا کیا؟ تم نے ناجائز تعلقات بنا لی، اور تم یہ بھی بھول گئے کہ تم دونوں گناہ کر رہے ہو، لیکن اب تم نے اسے چھوڑ دیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میری بات سن کر تو وہ حیران ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ آپ یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ میں ایسا نہیں ہوں، میں نے یہ غلطی بالکل بھی نہیں کی۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ لڑکا نہیں ہوں۔ پر میں نے عاصم کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا تھا۔ یہ سارا نظارہ پوری یونیورسٹی دیکھ رہی تھی۔ سارے ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے، لیکن وہ لڑکا اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ مجھے ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے میری خیر نہیں، لیکن وہ پھر سے مجھے کہنے لگا کہ دیکھیے، میری بات کا یقین کیجیے، میں نے اروبا کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر ایسا ہے تو چلو میرے ساتھ۔ میں اسے لے کر گھر آ گئی، پر جیسے ہی میری سامنے نظر پڑی تو اماں اور اروبا کے ساتھ میرے ابا بھی کھڑے تھے۔ مجھے عاصم کے ساتھ دیکھ کر وہ طیش میں آ گئے، غصے سے میرے سامنے آئے، کہنے لگے کہ عروہ یہ کون ہے؟ میں نے ابا کو کہا کہ ابا، آپ کو سب کچھ ابھی پتہ چل جائے گا،
پھر میں عروبہ کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ عروبہ یہی وہ لڑکا ہے نا جس سے تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو وہ اماں ابا کو دیکھنے لگی اور بولی کہ عروہ کیا تم پاگل ہو؟ میں اس سے کیوں شادی کروں گی؟ آج ہی تو ابا میرا اچھی جگہ سے رشتہ لے کر آئے ہیں اور مجھے وہ رشتہ قبول بھی ہے۔ نہ جانے یہ کون لڑکا ہے؟ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ جبکہ اس کی یہ فضول باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ وہ تصویریں بھی اس کے پاس تھیں۔ تبھی میں کہنے لگی کہ عروبہ تم خود ہی تو اس کے ساتھ پھرتی تھی اور تمہارے موبائل میں وہ تصویریں بھی تو ہیں جو تم نے خود مجھے دکھائی تھی، اور اس کے علاوہ تم ٹرپ پر بھی تو اسی لڑکے کے ساتھ گئی تھی۔ جب عروبہ کہنے لگی کہ بس کر دوروا، تمہیں اپنی بہن سمجھتی تھی، تمہیں آپ ہی کہہ کر بلاتی تھی، لیکن تم اس قابل نہیں ہو۔ میں جانتی تھی کہ تم بہت چالاک ہو، تم نے خود ہی عاصم کو پھنسایا، اور اب جب سچ اماں ابا کے سامنے ہے تو تم مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہو۔ اماں ابا کو تم میرے خلاف ورگلانا چاہتی ہو۔ اماں ابا کو میں تم سے پہلے ہی تمہاری سچائی بتا چکی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھے پھنساؤ گی، اسی لیے میں نے اماں ابا کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم عاصم سے محبت کرتی ہو۔ عروبہ کی بات سنی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں کبھی اماں کو دیکھتی تو کبھی ابا کو۔ ابا تو مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں عاصم نے کہا کہ یہ کیا فیملی ڈرامہ لگا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے بعد میں خیال آیا کہ میں اسے روک لیتی، کیا پتا وہ میری سچائی کی گواہی دے دیتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابا میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، لیکن تم نے یہ ثابت کر دیا کہ صرف ماں ہی بیٹی کی اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ میں ناکام رہا۔ اچھا نہیں کیا عروہ۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد عروبہ میرے پاس آئی اور شاطرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہنے لگی کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ تم مجھے گرا دو گی؟ دیکھا، میں نے پانسا ہی پلٹ دیا، تو اب آئندہ مجھ سے سوچ سمجھ کر پنگا لینا۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ میں اسی وقت ابا کے پاس گئی۔ ابا سے کہنے لگی کہ ابا میری بات کا یقین کریں، لیکن ابا بولے کہ اب کچھ بھی نہیں بچا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں عاصم کے پاس جاؤں گی اور اس سے کہوں گی کہ وہ میرے گھر والوں سے بات کرے، انہیں یقین دلائے کہ اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ عروبہ ہی اس سے محبت کرتی ہے۔ یہی سوچ کر میں اگلے دن پھر سے عاصم سے ملنے چلی گئی تھی۔ وہ کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر اس نے جلدی سے فون بند کیا اور کہنے لگا کہ اب تم کیا لینے آئی ہو؟ تم نے پہلے بھی مجھے بھرے مجمع کے سامنے تھپڑ مارا، کیا تمہارا من ابھی بھی نہیں بھرا جو پھر سے آ گئی ہو؟ میں نے اس سے معافی مانگی اور کہنے لگی کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا تم ہی میرے گھر والوں کو یقین دلا سکتے ہو کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ عروبہ اور تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو؟ میری بات سن کر پہلے تو وہ 2 منٹ چپ رہا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں ابھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہیں آ سکتا، تمہیں کچھ وقت کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ عروبہ امید سے ہے، میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ میرا بچہ کسی اور کو دے دے گی، کیونکہ اس کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ کسی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے گی، مگر پھر اس بچے کا کیا ہوگا؟ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ بچہ مجھے مل جائے، تو میں تبھی تمہارے ساتھ آ کے گھر والوں کو تمہاری سچائی بتاؤں گا، جب وہ بچہ اس دنیا میں آ جائے گا۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں بھی راضی ہو گئی تھی کہ ابھی نہ صحیح، کچھ دن بعد ہی صحیح۔ اب میں اس گھڑی کا انتظار کرنے لگی تھی کہ کب وہ وقت آئے جب میں عاصم کو لے کر اپنے گھر جاؤں، پر اس وقت کے دوران کیا سے کیا ہو جائے گا مجھے کوئی خبر ہی نہ تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کون میرا ساتھی ہے اور کون میرا دشمن ہے۔ میں بس وہی کرتی جا رہی تھی جو مجھے ٹھیک لگ رہا تھا۔ آخر پھر وہ دن آ ہی گیا۔ اس دن ابا جیسے ہی دوسرے شہر گئے تو اماں نے فوراً ہی دائی کو بلایا اور کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ عروبہ نے بچے کو جنم دیا ہے۔ میں نے کسی بھی چیز کا انتظار نہ کیا اور جلدی ہی عاصم کے پاس چلی گئی۔ اسے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر آؤ۔ عاصم کہنے لگا ٹھیک ہے۔
اس طرح وہ جیسے ہی میرے گھر آیا تو سامنے ہی اروبا اور اماں اسے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ اروبا کہنے لگی کہ عروہ، میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تم یہ سب نہ کرو، لیکن تمہیں اپنی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ میں عاصم سے بولی کہ عاصم تم سچائی بتاؤ، ابا بھی آتے ہی ہوں گے۔ عاصم کہنے لگا کہ کیسی سچائی؟ اتنے میں نے باہر سے دیکھا تو ابا آ چکے تھے، وہ اندر ہی آ رہے تھے۔ مجھے عاصم کے ساتھ دیکھ کر ایک دفعہ وہ پھر سے غصہ ہونے لگے۔ میں فوراً ابا کے پاس گئی اور میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان سے کہا کہ ابا، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، آج پتہ چل جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ابا میری بات سن کر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے عروہ، اگر تم کہتی ہو تو میں پھر سے ایک دفعہ تم پر یقین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ابا کی نظر اس بچے پر گئی تھی۔ اماں سے کہنے لگے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اماں افسوس سے بولیں کہ آپ تو دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور پیچھے سے کیا کچھ ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہ چلا۔ آپ کی بیٹی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کی عزت کا تو اس نے جنازہ ہی نکال دیا۔ ابا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ابا نے غصیلی نگاہ میری جانب دوڑائی اور پھر کہنے لگے کہ عروہ، تم خود ہی بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ میں نے عاصم کی جانب دیکھا۔ جیسے ہی میں اسے اشارہ کر رہی ہوں کہ اب سچ بولنا شروع کر دے، پر عاصم نے جیسے ہی منہ کھولا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گا۔ میں نے جس پر اتنا یقین کیا وہ مجھے ایسی کھائی میں دھکیل دے گا جس سے میں واپس نہیں نکل سکوں گی۔ عاصم کہنے لگا کہ انکل، مجھے معاف کر دیجئے، لیکن آپ کی بیٹی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، وہ مجھ سے ابھی بھی محبت کرتی ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ دوسری جانب اروبا فخر سے عاصم کو بولی کہ سچ سچ بتاؤ، کون سی بیٹی محبت کرتی ہے؟ میرے ابا کو ایسے کنفیوز مت کرو۔ اس کی بات سن کر وہ مزید بولا کہ ہاں انکل، لیکن آپ کی بڑی بیٹی مجھ سے محبت کرتی ہے، اور یہ جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارا ہے۔ ابا نے جیسے ہی یہ بات سنی تو وہ یکدم میری جانب دیکھنے لگے تھے، جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ کافی غیر یقینی کی حالت میں تھے۔ لیکن یہ سب سن کر تو میرا رنگ پھک ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا کوئی اس دنیا میں نہیں تھا اور میں اکیلی تھی۔ مجھے اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ مجھے عاصم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابا میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھا، میں نے تمہیں ایک موقع اور دیا تھا، لیکن مجھے تمہیں بیٹی کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ تم میرے گھر سے چلی جاؤ، مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ میں عاصم کو جھنجھوڑنے لگی تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ وہ تو بت بن کر ایک جگہ پر کھڑا تھا، لیکن ایک دم وہ غصے سے کہنے لگا کہ کیا کر رہی ہو عروہ؟ اگر تم نے اب چپ نہ کیا تو مجھے مجبوراً وہ تصویریں دکھانی ہوں گی، جسے دکھاتے ہوئے میں بھی شرم سے چور ہو جاؤں گا، لہٰذا تم چپ کر جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ واپس چلا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ ابا اماں سب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ میں اس بچے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بچہ اروبا کا ہے، لیکن اب مجھے شک ہو رہا تھا کہ شاید عاصم اس کا باپ نہیں ہے۔ نہ جانے ابھی کون سی پہیلی تھی جو مجھے سلجھانی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اگلے روز میں دوبارہ عاصم کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر شرمندہ ہونے لگا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر اسے بولا کہ تمہیں شرم نہ آئی؟ تم نے ایک باپ کو بدگمان کر دیا تھا۔ وہ بولا کہ میں مجبور تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آخر ایسی تمہاری کیا مجبوری تھی؟ تم اروبا سے محبت کرتے تھے تو تم اس کا دعویٰ بھی کر سکتے تھے، لیکن تم نے تو مجھے ہی پھنسا دیا۔ میں بے گناہ تھی، میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی تم نے یہ سب کچھ کر کے مجھے ایسی آزمائش میں ڈال دیا ہے جس سے میں ساری زندگی نہیں نکل سکوں گی۔ وہ بولا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ میں بولی کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ وہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں اروبا سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی اروبا کا فائدہ اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ اس سے پوچھا
کہ پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کہا؟ کہنے لگا کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، میں بس مجبور تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ اور کچھ بھی نہیں بتائے گا، اسی لیے واپس چلی گئی تھی۔ لیکن اب میں بہت پرسکون تھی کیونکہ ایک چابی مل گئی تھی جس کے ذریعے میں پھر سے ابا کا اعتماد بحال کر سکتی تھی۔ میں اسی وقت ابا کے پاس گئی۔ انہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا تھا کیونکہ وہ مجھ سے بہت بدگمان ہو چکے تھے۔ میں نے اسی وقت اپنے فون سے وہ ریکارڈ آن کر لیا اور ابا کو عاصم کی ساری ریکارڈ سنا دی، جس میں وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں بے قصور ہوں۔ ابا نے جیسے ہی یہ سب سنا تو غیر یقینی کے عالم میں مجھے تکنے لگے تھے اور پھر ایک دم مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور ان کے گلے لگ گئی تھی۔ مجھے کافی سکون مل رہا تھا۔ ابا کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں فرق نہ پہچان سکا کہ کون میری اپنی بیٹی ہے، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے۔ میں نے ابا کو چپ کروایا، میں کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ ابا اروبا سے بات تو کرنا چاہتے تھے لیکن بزنس کی وجہ سے وہ پھر سے شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ لیکن مجھے یہ جاننا تھا کہ اروبا نے یہ سب کچھ کیوں کیا، اس نے عاصم کی مدد کیوں لی تھی۔ اگلے روز جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو گھر میں عاصم کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ کسی پیپر پر سائن کر رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے اروبا کی آواز آئی۔ وہ عاصم سے کہہ رہی تھی کہ تم نے میری مدد کر کے بہت اچھا کیا ہے، اسی لیے میں اپنی پراپرٹی کا 5% حصہ تمہیں دے دیتی ہوں، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ عاصم اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے جلدی سے ہی ان پیپر پر سائن کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب میں جان گئی تھی کہ عاصم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا۔ اسے جو کچھ بھی چاہیے تھا اسے مل گیا تھا۔ اس کے اگلے روز ہی بچے کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی اور گھر میں کافی رو رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ کیا اروبا کو اس کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کے روم میں جھانکا تو وہ بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا جبکہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل موم کی طرح پگھلنے لگا۔ وہ بچہ بلا شبہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں اس کے پاس چلی گئی اور اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ اسے 2-3 تھپکیاں دیں تو وہ سو گیا تھا۔ اچانک اروبا واش روم سے نکلی تو وہ کافی مہکی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تم ابھی بھی یہاں ہو؟ تمہیں تو اس گھر سے نکل جانا چاہیے تھا۔ کیا ابا نے ابھی تمہیں اس گھر سے نہیں نکالا؟ رکو ذرا، میں بھی ابا کو بتاتی ہوں کہ وہ تمہیں گھر سے دھکے دے کر نکالے، کیونکہ تمہاری غلطی ہی اتنی بڑی ہے۔ یہ بات سن کر تو میرا دل پرسکون ہو گیا تھا کیونکہ اب میں اسے بتا سکتی تھی کہ میں نے ابا کو سب سچ بتا دیا ہے۔ لیکن کچھ سوچ کر ہی میں چپ ہو گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اسے معلوم ہو گیا پھر سے کوئی نئی چال چلے گی اور مجھے ابا کی نظروں میں گرا دے گی۔ اسی لیے میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ کچھ روز بعد ابا جیسے ہی آئے تو انہوں نے اروبا کو کافی ڈانٹا۔ میں نے ابا کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے اپنا 5% حصہ عاصم کے نام کر دیا ہے۔ ابا حیران ہو گئے تھے لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اماں اور اروبا کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ دونوں اس گھر سے چلی گئی تھیں۔ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہ لگا لیکن ابا کا یہ فیصلہ آخری فیصلہ تھا۔ کچھ روز بعد ہی میرے لیے بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ لڑکے کی پہلی بیوی مر گئی ہے، اس کا ایک بچہ ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ ابا کہنے لگے کہ لڑکا بہت اچھا ہے، اس لیے اس رشتے کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے بھی شادی کر لی تھی۔ شادی کے بعد جیسے ہی میری نظر اس بچے پر گئی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ بچہ تو اروبا کا بچہ تھا، میں اسے پہچان ہی سکتی تھی۔ وہ 3-4 ماہ کا ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا تھا پر میں تو گم ہی ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ مجھے سچ سچ بتائیں، کیا آپ کی پہلی بیوی مر گئی ہے یا وہ زندہ ہے، یا پھر یہ سچ ہے کہ آپ نے کبھی شادی ہی نہیں کی تھی؟ تو میری بات سن کر یکدم خاموش ہو گیا تھا، پھر بولا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے یہ سچائی چھپائی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس کی اتنی بڑی سزا ملے گی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ہم محبت میں بہت آگے تک نکل گئے تھے۔ اس بچے کے آنے کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔
اس نے اس بچے کو مجھے دے دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی بوجھ بن جائے۔ اسے یہ بچہ بوجھ لگتا تھا، لیکن میں اسے اپنانے کو تیار تھا، پر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے اس کی منتیں کی تھیں کہ میں اسے ساری زندگی اس بچے کے ساتھ خوش رکھوں گا اور اسے کبھی بھی کسی چیز کا تانا نہیں دوں گا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں چاہتا تھا کہ اب میں اپنے ہم سفر کو یہ ساری سچائی بتاؤں، لیکن میری اماں نے ہی مجھے منع کیا تھا کہ اگر تم یہ ساری سچائی کسی کو بتاؤ گے تو تمہیں اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے مجھے زبان دی تھی، جس کی وجہ سے میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ اپنے شوہر کی بات سنی تو میرے منہ سے اتنا ہی نکلا کہ کیا اس کا نام اروبا تھا؟ وہ بھی خاموش ہو گئے تھے، پھر کہنے لگے کہ آپ اسے کیسے جانتی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ وہ میری ستیلی ماں کے پہلے شوہر کی بیٹی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ہم دونوں میں کوئی بھی غلط فہمی پیدا ہو۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر کو بول دیا تھا کہ ہم اس معاملے میں کبھی بھی بات نہیں کریں گے۔ میری زندگی بہت اچھی گزرنے لگی۔ میں اس بچے کو اپنی اولاد سمجھ کر ہی پیار دیتی تھی۔ وہ بھی مجھے بہت عزیز تھا۔ ایک روز پورے 5 سال بعد ہمارے اس گھر کی دہلیز پر اروبا نے قدم رکھا تھا۔ وہ کافی فخر کے ساتھ وہاں سے چل کر آگے آ رہی تھی۔ اس کی نظر اپنے بچے پر گئی تھی۔ بہت حق سے اپنے بچے کو اٹھا کر پیار کرنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا، کیونکہ میں نے پورے 5 سال اس بچے کو پالا تھا۔ ہاں، میں اس کی سگی ماں نہیں تھی، لیکن میرا پیار وہی تھا۔ پھر وہ میری ناک کے نیچے سے ہی میرے بچے کو اٹھا کر لے گئی تھی۔ میں روک بھی نہیں پائی، لیکن اب دن رات تڑپتی رہتی تھی۔ مجھے اس کی کافی یاد آتی تھی۔ شوہر مجھے سمجھاتے تھے کہ تم صبر رکھو، میں ضرور کیس جیت لوں گا اور پھر ہم اس بچے کی کسٹڈی لے لیں گے، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں ہار جاؤں گی۔ پر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فیصلہ میرے حق میں ہوا تھا۔ میرا پیار اور میری ممتا جیت گئی تھی۔ اس بچے نے خود مجھے چنا تھا۔ یہ بات میرے لیے کافی فخر کا باعث بنی تھی۔ اس طرح ایک بار پھر سے ہم تینوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔